السلام علیکم۔ ایک آزاد ملک، دنیا کی 5واں سب سے زیادہ آبادی والا وطن، 14 اگست 1947 کو وجود میں آنے والا ایسا ملک جو دنیا کی پہلی مسلم ایٹمی طاقت بنی ہے۔ یہ سرزمین ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں سے لے کر بلوچستان کی ریگستانوں تک پھیلی ہے۔ یہاں کی مٹی زرخیز ہے، ثقافت رنگین ہے اور عوام دل کی امیر ہے، لیکن یہ آزادی، یہ جھنڈا، یہ شناخت ہمیں یوں ہی نہیں ملے۔ اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے، ایسی داستان جس میں آنسو ہے، قربانی ہے اور خواب۔ اگر ہمیں آج کا پاکستان سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہو، واپس 1857 کی جنگی آزادی، جہاں اس سفر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1857 بر صغیر کی فضاؤں میں بغاوت کی آگ بڑھی۔ دہلی، کانپور، جھانسی، لکھنؤ، ہر طرف جنگ کی شعلے۔ مسلمان اور ہندو دونوں انگریزوں سامراج کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن انگریز منظم فوج، جدید اسلحہ اور چالاک حکمت عملی کے ساتھ آئی۔ بغاوت ناکام ہوئی۔ ناکامی کا سب سے زیادہ بوجھ مسلمان پر آیا۔ انگریزوں کا ماننا تھا کہ بغاوت کی قیادت مسلمانوں نے کی۔ مسلمانوں کو سرکاری نوکری سے محروم کر دیا گیا، زمینیں ضبط کر لی گئی، تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ کم کر دیا گیا۔ یہ وقت تھا جب مسلمان بدترین معاشی اور تعلیم زوال کا شکار ہو گئے، لیکن اس اندھیرے میں امید کی ایک کرن جگمگانے والی تھی۔ مایوس قوم کو سنبھالنے کے لیے ایک رہنما آگے آئی، سر سید احمد خان۔ انہوں نے مسلمانوں کو پیغام دیا، تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ 1875 میں انہوں نے علی گڑھ کالج کا کیا، جو آگے چل کر علی گڑھ یونیورسٹی بنا۔ یہ ادارہ مسلمانوں کو جدید سائنس، ٹیکنالوجی اور مغربی تعلیم سے جوڑنے کا مرکز بنا۔ سر سید نے دیکھا کہ ہندوستان اور مسلمان ایک قوم نہیں ہو سکتے، ان کا مذہب، تاریخ، ثقافت سب مختلف ہے۔ یہی سوچ آگے چل کر دو قومی نظریے کی بنیاد۔ 1885 میں ہندو اور مسلم رہنماؤں نے انڈین نیشنل کانگریس بنا۔ ابتدا میں یہ سب کے لیے پلیٹ فارم تھا، لیکن جلد ہی ہندو اکثریت کے مفادات غالب آ گئے۔ مسلمانوں نے محسوس کیا ان کی حقوق کی حفاظت کے لیے اپنی جماعت ضروری ہے۔ 1906 میں ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان اور دیگر رہنماؤں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کیا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو سیاسی، تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کرنا تھا۔ 1905 میں وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ مشرقی بنگال میں مسلمان اکثریت خوش تھی، ترقی کے مواقع بڑھ گئی تھے، لیکن ہندو اکثریت نے اس فیصلے کو اپنی طاقت میں کمی سمجھا۔ شدید احتجاج ہوا اور 1911 میں تقسیم ختم کر دی گئی۔ یہ مسلمان کے لیے پہلا سیاسی سبق تھا۔ ہندو قیادت ان کے مفادات میں کوئی فیصلہ برداشت نہیں کرے گی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہونے لگی۔ مسلمانوں نے خلافت تحریک شروع کی۔ گاندھی نے اس میں مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن 1924 میں خلافت کا خاتمہ ہوا اور تحریک دم توڑ گئی۔ اس کے بعد مسلم ہندو اتحاد کی امید بھی ختم ہوئی۔ 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں علامہ اقبال نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کا تصور واضح ہو۔ محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو منظم کیا، مسلمانوں کو ایک مقصد دیا اور نعرہ بلند ہوا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے قرارداد لاہور منظور کی۔ یہ اعلان تھا کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو الگ ریاست بنائی جائے۔ دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ کو کمزور کر دیا۔ مسلم لیگ نے برطانیہ کے ساتھ دیا تاکہ آزادی کے لیے سیاسی فائدہ اٹھا جا سکے۔ انتخابات میں مسلم لیگ نے 90% سے زائد مسلم نشستیں جیتی۔ یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان کا واحد نمائندہ جماعت ہے۔ 3 جون 1947 کو تقسیم بند کا منصوبہ آیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، لیکن یہ آزادی لاکھ قربانیوں کے بعد ملی۔ مہاجرین کے قافلے، خون کی ندیاں اور ایک نیا وطن۔ پاکستان ایک خواب تھا جو حقیقت میں بدل۔ یہ قربانی، عزم اور ایمان کی کہانی۔ آئیے اس خواب کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ لگی تو لائک کریں، کامنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔